آج جو ہم ٹاپکس کور کرنے والے ہیں، جس طرح کہ جو کہ ہمارے ریگولر سبسکرائبرس ہیں اور ریگولر جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ آج کل ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے بیٹلز کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اب جیسا کہ بیٹلز جو ہیں اسلام میں جتنی بھی لڑی گئی ہیں اس کو ہم جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے کافی 2 سے 3 بیٹلز کو کور کیا. آج ہم جو ہے تقریباً 3 بیٹلز کو کور کریں گے. وہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہیں، تاکہ آپ کو شروع میں پتہ ہو کہ آج ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آج جو پہلی جنگ کے بارے میں پڑھیں گے یا بیٹل کے بارے میں پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے ٹریٹی آف حدیبیہ. ٹھیک ہے، کہ ٹریٹی آف حدیبیہ کیا تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک غزوہ ہوئی تھی جس کا نام ہے بیٹل آف خیبر. ٹھیک ہے، اب بیٹل آف خیبر کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیٹل آف خیبر کیسے ہوا تھا، اور بیٹل آف خیبر کے اندر وہ جو ایک مشہور فورٹ تھا وہ کس نے جو ہے اس کو توڑا تھا، اور حضرت علی نے کس شخص کو جو ہے وہ مارا تھا اور اس قلعے کو فتح کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کے بعد جو تیسری جنگ ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہوگی بیٹل آف موتا. ٹھیک ہے، بیٹل آف موتا کو بھی آج ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے، یہ 3 جنگیں آج ہم پڑھیں گے اور اس کو ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں. اس وجہ سے میں پہلے سوچ رہا تھا جب یہ ٹاپک میں سٹارٹ کرنے والا تھا کہ میں 2 سے 3 لیکچرز کے اندر بیٹلز کو ختم کر دوں گا، لیکن جب میں نے اس میں دیکھا کہ کہاں کہاں سے MCQs بنتے ہیں اور کہاں کہاں سے MCQs پوچھے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی ایسا ایک MCQs نہ ہو جو آپ سے مس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ہم اس چیزوں کو آج کور کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے یہ ویڈیو ہماری آخر تک دیکھنی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو میں آپ کو سب کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب بھی میرا لیکچر لیں تو ایک رجسٹر اینڈ پین اینڈ بک آپ اپنے سامنے رکھا کریں تاکہ امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ کور کر سکیں. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. وہ ہے ٹریٹی آف حدیبیہ. سب سے پہلے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ٹریٹی آف حدیبیہ کب ہوئی تھی. یہ 6 ہجری کو ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ہجری کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کب سے سٹارٹ ہوا تھا، یعنی 622 کے اندر، 622 AD کے اندر جو ہے ہجرت ہوئی تھی. ٹھیک ہے، 622 کے اندر ہجرت ہوئی تھی. کہاں سے؟ مکہ سے ہم کہاں گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس کے بعد کا جو ایرا ہے وہ ہجری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کس سے شو کرتے ہیں؟ ایج سے شو کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آفٹر ہجری. A فار آفٹر اور H فار ہجری. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے تاکہ آپ کے بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ سب سے پہلے کلیئر ہو جائیں. اچھا، آگے چلتے ہیں. It was a treaty between Medina, represented by Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, and Makkah, Quraysh tribe on Islamic date Dhul-Qa'dah 6 AH. تو سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ اس لیکچر کے اندر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار پکاریں گے، تو سب سے گزارش ہے کہ وہ درود پاک جو ہے وہ پڑھ لیں تاکہ ہم سب جو ہے سننے والے اور بیان کرنے والے گناہ گار نہ ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امید کرتا ہوں آپ نے درود پاک پڑھ لی ہوگی. ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹریٹی تھی جو کہ مدینہ، جس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ یعنی قریش ٹرائب کے درمیان ہوئی تھی. اب ایک اور کوشچن یہاں سے پوچھا جاتا ہے، MCQs پوچھا جاتا ہے کہ ٹریٹی آف حدیبیہ کن 2 پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ سائن ہوئی تھی. تو ایک پارٹی کون سی ہے؟ ایک پارٹی ہے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. ٹھیک ہے، اور دوسری پارٹی کون سی ہے؟ دوسری پارٹی ہے قریش کے لوگ جو کہ کہاں موجود، کہاں رہتے تھے؟ مکہ کے اندر رہتے تھے. تو یہ 2 پارٹیز کے درمیان ٹریٹی آف حدیبیہ سائن ہوئی ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، MCQs پوچھا جاتا ہے یہاں سے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، دس ٹریٹی ہیلپڈ ٹو ریزالو دی کانفلکٹ بٹوین 2 سٹیز مکہ اینڈ مدینہ. مکہ کے اندر کون لوگ رہتے تھے؟ مکہ کے اندر لوگ رہتے تھے قریش. ٹھیک ہے، اور مدینہ کے اندر مسلمس، یعنی آفٹر ہجرت کے بعد پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز فالوورز ور لیونگ دیئر. ٹھیک ہے، 2 سٹیز کے درمیان یہ کیا ہوئی تھی؟ ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی، انشورنگ اے 10 ایئر پیس. اب کتنے سال کا پیس اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ فار 10 ایئر پیس. ٹھیک ہے، ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہے وہ 10 سال کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا، اور معاہدہ کیا کیا ہوا تھا، کیا کیا فیچرز تھے، کیا کیا پوائنٹس تھے، وہ بھی میں آج کے لیکچر میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. کلاس وچ آتھورائزڈ بائی دا پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم فالوورز ٹو کم بیک
following year in peaceful pilgrimage. اچھا تو یہ ٹریٹی اس وجہ سے سائن ہوئی تھی کہ جو مدینہ میں جو مسلمان موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فالوورس موجود ہیں، تاکہ وہ 10 سال کی جو ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی کہ وہ پیسفلی جو مسلمس ہیں وہ وہاں پر مکہ میں جا سکیں اور اپنا عمرہ ادا کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹریٹی اس وجہ سے سائن ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے چلتے ہیں. ان 1628 پروفٹ محمد peace be upon him along with 1400 Muslims went to Makkah to perform Umrah. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 628 کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں 6 ہجری بولتے ہیں، 1400 مسلمس کے ساتھ، 1400 مسلمس کے ساتھ کہاں گئے؟ مکہ گئے ٹو پرفارم عمرہ وداؤٹ کیرنگ آرمس، یعنی کوئی بھی ہتھیار وہاں پر نہیں اٹھایا ہوا تھا مسلمس نے. اینڈ ٹو ریسپیکٹ دا ٹریٹی آف حدیبیہ بٹوین مکہ اینڈ مدینہ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ جو حدیبیہ سائن ہوئی تھی، ٹریٹی ایک سائن ہوئی تھی کہ اس کی بنیاد پر جو ہے کوئی آرمز یعنی کوئی ایسی چیز نہیں اٹھائی ہوئی تھی جس سے فائٹ کا یعنی لڑائی کا خطرہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دے ور ڈریسڈ ایز پلگرمس. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا، جو کہ آج کل ہم جب بھی عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو احرام پہنتے ہیں. ہیونگ سیکریفیشن اینیملس بھی موجود تھے. along with them hoping قریش tribe would give them a warm welcome. اور یہ امید کر رہے تھے کہ جو قریش کے لوگ ہیں وہ ان کو وارم ویلکم کریں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے. ٹھیک ہے، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ود ہز فیلو مسلمس کیمپڈ آؤٹ سائڈ مکہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مسلمس کے ساتھ آؤٹ سائڈ مکہ انہوں نے کیمپ لگا لیا تھا. لیٹر پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم میٹ مکن امیسریز، وہیں مکہ کے جو معزز ترین لوگ تھے ان سے ملے تھے. ٹھیک ہے، اور جو آلریڈی مکہ کے جو مسلمان یعنی صحابہ اکرام موجود تھے وہ آؤٹ سائڈ دا مکہ انہوں نے ایک کیمپ لگا لیا تھا، اور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم خود سے گئے تھے کہ مکہ کے معزز افراد سے مل سکیں. ہو ریسٹرکٹڈ دی پلگرمس ٹو انٹر مکہ، جنہوں نے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے مسلمانوں نے جو اپنا کیمپ ہے وہ کہاں پر؟ آؤٹ سائڈ مکہ لگا لیا تھا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بریفلی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے، آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، آفٹر لانگ نیگوسیشنس بوتھ پارٹیز ڈیسائیڈیڈ ٹو ریزالو دا میٹر وداؤٹ اینی وار بٹ ود ڈپلومیسی. اب جو مکہ کے لوگ تھے یعنی قریش تھے، اور مدینہ کے جو لوگ تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورس تھے، ان دونوں پارٹیز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو یہ میٹر ہے یہ ڈپلومیسی سے حل کرتے ہیں، یعنی نو وار، یعنی ہم جو ہے پیس کے ساتھ جو ہے یہ میٹر ریزالو کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جنگ نہ لڑنی پڑے. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا دونوں پارٹیز کی طرف سے. اچھا، اب جو ٹریٹی سائن ہونی تھی وہ ٹریٹی کس نے لکھنی تھی؟ ٹھیک ہے، اب آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ہو پرسکرائبڈ دا ٹریٹی آف حدیبیہ. یہ بہت فیمس ایم سی کیوز ہے، انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے. تو ٹریٹی آف حدیبیہ لکھنے والے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے یہ جو ٹریٹی تھی یہ اپنے ہاتھوں سے لکھی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. موسٹ امپورٹنٹ میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹرویوز میں بھی پوچھا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ سے ایگزامس میں بھی پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کو یاد کر لیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ واز اے کانٹریکٹ سائن فار 10 ایئرس. یعنی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کتنے سال کے لیے جو ہے وہ سائن ہوئی؟ تو یہ 10 سال کے لیے سائن ہوئی ہے. یعنی 10 ایئرس کا ایک کانٹریکٹ تھا کہ کن کے درمیان؟ قریش کے درمیان اور یعنی مدینہ کے درمیان، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ کانٹریکٹ تھا 10 سالہ. اچھا، اس کانٹریکٹ کو میں بیان کروں گا کہ کانٹریکٹ تھا کیا. آپ کو جو ہے یہ یاد ہونا چاہیے، یہ چیزیں جو اس میں بیان ہوئی تھی اس کانٹریکٹ کے اندر اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اب ایک اور بہت امپورٹنٹ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ سہیل بن عمر سائن دا ٹریٹی حدیبیہ آن بہاف آف قریش. یعنی جو شخص تھے جنہوں نے کن کے بہاف پر ٹریٹی سائن کی، ٹریٹی آف حدیبیہ کن کے بہاف پہ سائن کی؟ قریش کے بہاف پہ سائن کرنے والے جو شخص تھے وہ تھے سہیل بن عمر، جنہوں نے قریش کے بہاف پہ یہ ٹریٹی سائن کی تھی. ٹھیک ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا، پوچھا جانے والا کویسچن ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کنڈیشنز ٹرمز آف ٹریٹی آف حدیبیہ. آپ کوئی بھی دنیا کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹرمز آف ریفرنس جس کو ہم TORs
بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی لینگویج میں، جب وہ ڈیسائیڈ ہونے ہوتے ہیں تو آبویسلی اس کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے پوائنٹس میں آپ اس کو سائن کرتے ہیں، دو پارٹیز جو ہے اس کو سائن کرتی ہیں کہ ہاں ہمیں یہ معاہدہ جو ہے یہ منظور ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اس لیکچر کے اندر کہ کنڈیشنز اور ٹرمز اس ٹریٹی کے تھے وہ کیا کیا تھے، اس میں کیا کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا، یہ بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتانے آپ کو جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، there should be a peace between the Muslims and the Quraysh for a period of 10 years۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 10 سال تک پیس ڈیل یعنی پیس ڈیل سائن ہوئی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے the Muslims will return to Medina without performing Umrah this year، یعنی جو مسلمس ہیں جس سال ٹریٹی سائن ہوئی ہے اس سال یہ کہا گیا کہ جو مسلمز آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے آؤٹ سائڈ دا مکہ، جو میں بتا چکا ہوں پچھلی سلائیڈ کے اندر کہ وہ جو ہے اس بار ود آؤٹ پرفارمنگ عمرہ واپس جائیں گے۔ یہ دوسری شک تھی، یعنی اس سال وہ عمرہ پرفارم نہیں کر سکتے، لیکن آنے والے سال جو نیکسٹ ایئر ہوگا اس میں وہ عمرہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا اس ٹریٹی کا۔ تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ The Muslims should be able to perform Umrah the next year with the stay of 3 days، یعنی صرف اور صرف وہ 3 دن وہاں پر قیام کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، قیام کر سکتے تھے، رک سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مطلب آپ سپوز آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک شرط لگائی گئی تھی کہ آپ صرف اور صرف 3 دن قیام کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ کانٹریکٹ ہے، اس کی جو مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، the Muslims will only be armed with swords and those swords will be hidden underneath sheaths۔ اب کیا کہا گیا کہ مسلمز جو ہیں وہ سوارڈز بے شک رکھیں اپنے پاس، لیکن وہ سوارڈز جو ہیں وہ کہاں چھپا کر رکھیں گے؟ انڈرنیتھ سیٹس، یعنی آپ کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کے نیچے آپ چھپا کر رکھیں گے ان سوارڈز کو۔ اب یہ سوارڈز کو رکھنے کا کیوں کہا گیا کہ آپ کو اجازت ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے یہاں آس پاس جو بہت زیادہ جو لوگ تھے وہ ایون ہر وقت آپ ہتھیار سامنے رکھتے تھے کیونکہ دشمن بہت تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اس کانٹریکٹ کے تھرو آپ کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ سوارڈز رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ سوارڈز آپ کہاں رکھیں گے؟ انڈرنیتھ دی سیٹس، ٹھیک ہے، یعنی کپڑوں کے نیچے آپ چھپا کے رکھیں گے۔ اچھا، نیکسٹ شک کیا تھی؟ دا مسلمس لیونگ ان مکہ کین اسٹے ان مکہ، یعنی جو مسلمس ہیں، جو مسلمس مکہ کے اندر موجود ہیں، مکہ کے اندر بھی تو مسلمس موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی مدینہ، اب انہوں نے کیا یہ شرط رکھی؟ دا مسلمس لیونگ ان مکہ کین اسٹے ان مکہ بٹ ایف اینی مسلم وشز ٹو کم ٹو مدینہ شوڈ ناٹ بی اسٹاپڈ۔ یہ مسلمانوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ کے اندر رہ رہا ہے اور وہ وہاں پر اسٹے کر رہا ہے، لیکن وہ اگر وش کرتا ہے کہ وہ مدینہ جائے تو اس کو کیا روکا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ شک تھی جو مسلمانوں نے اپنی طرف سے منوائی تھی، ٹھیک ہے۔ اف اے پرسن مائگریٹس ٹو مدینہ، سپوز ایک مسلم ہے جو مائگریٹ کرتا ہے مدینہ میں، دے کین بی ریٹرن، وہ واپس آ سکتا ہے۔ اف اے پرسن مائگریٹس ٹو مکہ، یعنی اگر مدینے سے کوئی مائگریٹ کرتا ہے مکہ میں، ٹھیک ہے، یعنی ایک کوئی مسلم جو ہے جو مائگریٹ کر کے واپس مکہ جاتا ہے تو کین ناٹ بی ریٹرن، یعنی اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ شرطیں آپ بہت دھیان سے سنیے گا، کتنی انٹرسٹنگ ہے اور کتنی فیکچول ہیں اور کتنی پاورفل ہیں کہ اس زمانے میں آج کے کانسٹیٹیوشن بنانے والوں کو آپ دیکھیں اور اس وقت میں جو یہ کانسٹیٹیوشن بنا، ایک ٹریٹی بنی، ایک ٹریٹی سائن ہوئی، تو اس میں بھی کتنا ایک پاورفل جو ورڈز ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، ٹرائبز آف عربیہ آر فری ٹو ٹیک اینی سائڈ دے وانٹ، جو ٹرائبز ہیں عربیہ کے وہ آزاد ہیں کہ وہ کوئی بھی سائڈ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی ہماری تھی ٹریٹی آف حدیبیہ، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بیٹل آف خیبر، جو کہ 7 ہجری کو ہوتی ہے۔ اچھا، بیٹل آف خیبر میں آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ فورٹ کومس کا نام بہت سنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے فورٹ کومس کس نے فتح کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور کہ مرحب جو ہے اس کو کس نے قتل کیا۔ جو مرحب تھا ایک ریسلر تھا، ٹھیک ہے، ریسلر تھا، ٹھیک ہے، اس کو کس نے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ آپ نے دیکھنی ہیں، اس میں ہم پڑھنے جائیں گے، یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو چیزیں دیکھیں گے وہ میں آپ کو ابھی لیکچر کے اندر بتا دیتا ہوں۔
بڑے ڈیپ انداز میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, دا خیبر از اے ٹاؤن اباؤٹ 100 مائلز اور 169 کلومیٹر نارتھ آف مدینہ. یعنی مدینے سے جو خیبر علاقہ ہے یہ کتنا دور ہے؟ 169 کلومیٹر یا 100 مائلز آپ اس کو راؤنڈ کر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے. اس کے بعد اٹ واز دا بیٹل فاٹ بٹوین مسلمس اینڈ جیوز. دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے میں بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کون سی بیٹل کس کے اگینسٹ لڑی گئی. تو بیٹل آف خیبر جو ہے وہ مسلمس اور جیوز کے اگینسٹ لڑی گئی. ٹھیک ہے, کس کے اگینسٹ لڑی گئی؟ جیوز کے اندر لڑی گئی. اور بیٹل آف ٹریٹی آف حدیبیہ کن لوگوں کے درمیان سائن ہوئی تھی؟ مسلمس اینڈ قریش لوگوں کے درمیان یہ سائن ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, پوچھی جاتی ہیں انٹرویوز میں, ایگزامس میں. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. دا ریزن آف بیٹل یعنی اس کا ریزن کیا تھا؟ لیڈرس آف دا جیوز ہیڈ بین ڈیپلی ہرٹ بائی دیئر ایکسپلژن فرام دیئر ہومس. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میں شاید پچھلی بیٹلز میں بتا چکا ہوں کہ جو جیوز تھے, یعنی جیوز کا ایک ٹرائب تھا, اس کو نکال دیا گیا تھا مدینے سے. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے کیا تھی؟ یعنی بہت زیادہ غمزدہ تھے وہ جیوز جو تھے, یہودی جو تھے, وہ اس سے بہت زیادہ دل برداشتہ تھا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دے ور driven by an inner hatred and a strong desire to return to their homes in Medina. تو ان کے اندر ایک تپش تھی, ایک آگ تھی, ایک نفرت اور ولولہ تھا کہ وہ واپس اپنے گھروں کو جائیں جو کہ مدینہ میں موجود ہیں. اب یہ ریزنز بتا رہا ہوں کہ بیٹل آف خیبر ہوتی کیوں ہے. ٹھیک ہے, یہ ریزنز بھی پوچھے جاتے ہیں. Their first move against Muslims came in the Battle of Trench. اب بیٹل آف ٹرینچ کو ہم پچھلے لیکچر میں بڑے اچھے اور احسن انداز میں اس کو ہم کور کر چکے ہیں کہ یہ بیٹل آف ٹرینچ کب ہوئی, یہ کس نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ اس کو کھودا جائے, یہ سب میں بتا چکا ہوں. جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ہمارا لیکچر جو پریویس لیکچر ہے اس کو ضرور دیکھ لیں. لیکچر نمبر 9 کے اندر ہم یہ کور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ Their first move away against the Muslims came in the Battle of Trench when the Jews of Khaybar led by the leaders Banu al-Nadir. Nadir میں آپ کو بتا چکا ہوں, Banu Nadir played a significant role in the incitement of Quraysh and the desert Arabs against the Muslims. ٹھیک ہے, اب اس جنگ میں بھی انہوں نے جو بنو نذیر ایک قبیلہ تھا ان کو اکسایا. ٹھیک ہے, قریش کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں. ٹھیک ہے, بیٹل آف ٹرینچ کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آفٹر Allah had aided the Muslims in defending Medina and defeating the tribes, the Messenger sallallahu alaihi wasallam felt that it was important to deal with the situation in Khaybar, which had become a source of great danger for the Muslims. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مدینے کو ڈیفینڈ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے خیبر کے اندر اس کو دیکھا جائے. وچ ہیڈ بیکم اے سورس آف اے گریٹ ڈینجر فار مسلمس, جو کہ دن پر دن جو ہے مسلمانوں کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اب یہ کیا چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں؟ یہ کیوس کریٹ ہو رہا ہے. اور اگین یہ لاسٹ میں یہ پوائنٹ آیا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ اوپر آنا تھا, یہ غلطی سے نہیں شو ہو سکا. اٹ ٹک پلیس ان 7th year of ہجرہ, یعنی 7ویں سال ہجرت کے یہ جنگ ہوتی ہے, بیٹل آف خیبر ہوتی ہے. یہ مین پوائنٹس جن کو میں نے دائرہ کیا ہے اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, اس کا ریزن پوچھا جا سکتا ہے, کس سال میں ہوئی ہے, کن دو پارٹیز کے درمیان یہ جنگ ہوئی ہے, مسلمز اینڈ جیوز کے درمیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے حوالے سے ہم مزید دیکھ لیتے ہیں. اچھا, پہلا پوائنٹ ہے دا سینٹر آف جیوش پاپولیشن سعودی عربیہ واز خیبر. ٹھیک ہے, اب جو علاقہ ہے سعودی عربیہ جس کو ہم آج کہتے ہیں کے سے بولتے ہیں, کنگڈم آف سعودی عربیہ, وہاں پر جو جیوز رہتے تھے وہ سینٹر آف جیوش پاپولیشن کون سا علاقہ تھا؟ وہ تھا خیبر. جہاں پر کون رہتے تھے؟ جہاں پر جیوز رہتے تھے جس کو ہم یہودی بولتے ہیں. تو وہ سینٹر آف پاپولیشن تھا سعودی عربیہ کا جہاں پر وہ رہتے تھے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ کہ خیبر واز کیپچرڈ ان, یعنی مسلمانوں نے خیبر کو کتنے دن میں فتح کیا؟ تو مسلمانوں نے خیبر جو ہے وہ 20 دن میں فتح کیا. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, نوٹ ڈاؤن اٹ آن یور رجسٹرز بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ کوشچن. ٹھیک ہے, ان دا بیٹل آف خیبر اے فیمس ریسلر مرحب, جو ریسلر تھا جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, killed by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ while conquering the Qumus fort.
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قمص فورٹ جو ہے وہ فتح کر رہے تھے، تو اس دوران جو ریسلر تھا جو کہ بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا کہ طاقتور شخص ہے، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ذریعے مارا، اس کو بے دردی سے مارا اور زبردست قسم سے مارا. ٹھیک ہے، آگے میں چل کر بتاؤں گا کہ واقعہ کس طرح تھا. ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا اپنے تاریخی الفاظ کہے، اور نیکسٹ ڈے پہ جب جو فلیگ ہے مسلمز کا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لاج رکھی اور مرہب جیسے شخص کو جو ہے وہ لقمہ اجل بنایا. ٹھیک ہے، جہنم رسید کیا. The Jews agreed to give 50% of produce to the Muslims after the expedition of Khaybar. اب خیبر کے بعد یعنی خیبر جنگ ہو جاتی ہے تو مسلمز یہ جو جیوز تھے کیونکہ ان کو شکست ہوئی تھی تو وہ ایگریڈ ہو گئے اس بات پر کہ وہ 50% آف پروڈیوس جو بھی پروڈیوس کریں گے اس میں سے وہ ان کو مسلمز کو دیں گے. دا بنو قینوقہ were Jewish tribe expelled by the Islamic prophet Muhammad, peace be upon him, for breaking the treaty known as the Constitution of Medina. اب ریزن پیدا ہوتا ہے کہ ان کو نکالا کیوں گیا تھا. ان کو نکالا اس وجہ سے گیا تھا جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان میں جو ہیٹریڈ تھی، ان میں جو دشمنی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے خیبر ہوئی ہے، تو وہ دشمنی پیدا اس وجہ سے ہوئی ان کے اندر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، ٹھیک ہے، جب انہوں نے توڑا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کے نتیجے میں اس ٹرائب کو، اس جیوش ٹرائب کو وہاں سے ایکسپیلڈ کر دیا. ٹھیک ہے، اور دیکھیں قربان جاؤں میں اتنی پیاری ہستی پر، صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر، کہ وہاں پر قانون دیکھیں کس طرح سے تھا. آج ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، آپ کانسٹیٹیوشن توڑ لیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا، نو بڈی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 10 دفعہ کانسٹیٹیوشن توڑیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عظیم لیڈر ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اگر اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لیڈر تھے. تو ان عظیم لیڈر نے جب کانسٹیٹیوشن آف مدینہ توڑا گیا، جس نے توڑا اس ٹرائب کو ایکسپل کر دیا گیا، اس کی سزا دی گئی. ٹھیک ہے، تو جس کے بعد یہ سارا جب ان میں ہیٹریڈ پیدا ہوا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، مدینے سے نکال دیا گیا ہے، تو ان میں ہیٹریڈ پیدا ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے خیبر کے لیے جو ہے کمر کسی کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں. آلدو ان کو بری طرح شکست دی الحمدللہ مسلمانوں نے اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ. اچھا، اکارڈنگ ٹو دا سورسز، اب یہاں پر ایک اور کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی. اکارڈنگ ٹو دا سورسز دا مسلم نمبرڈ اراؤنڈ 1400 اینڈ دا جیوز ور 10,000. تو جیوز کا نمبر تو کنفرم ہے کہ یہ 10,000 تھے. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور چیز بتاتا چلوں، مجھے پتا ہے کہ کمنٹس میں بہت کمنٹس آنے ہیں کہ سر آپ نے 1400 بتا دیا، ہم نے کافی جگہ 1000 پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو کافی روایات کے اندر یہ تعداد جو ہے وہ 1000 ہے، کافی روایات کے اندر یہ تعداد 1400 ہے، اور کافی روایات کے اندر یہ تعداد 1800 ہے. ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ ملتی ہیں وہ ہے 1400، یعنی جو مسلمانوں کی جو آرمی تھی وہ تقریباً 1400 تھی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو تینوں جو اور روایات میں اخذ کیا گیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے تاکہ آپ میں جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں کوشچنس پیدا نہ ہوں. اچھا، ان خیبر بیٹل متا ٹیمپرری میرج واز پروہیبٹڈ. اب کیا ہوتا تھا، اب خیبر بیٹل کے اندر جو متا جو ایک نام ہے، متا اگر اس کا لفظی معنی لیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ٹیمپرری میرج، یعنی آپ اس ایک فار دا ٹائم بینگ آپ میرج کرتے ہیں، اس کو کیا کر دیا گیا تھا، اس کو پروہیبٹڈ کر دیا گیا تھا، حرام قرار دے دیا گیا تھا. کس میں؟ بیٹل آف خیبر کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹل آف خیبر کے حوالے سے ہم نے آج یہ پڑھا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے. نہیں، اس سے پہلے ایک تھوڑی سی چیز آپ کو پڑھانا چاہتا تھا جو کہ میں نے ابھی پیچھے ڈسکس بھی کی. جو مرحب والا ایک سٹوری ہے، یا مرحب والا جو انسیڈنٹ ہے وہ کس طرح سے اکر ہوا. One night the Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam said, tomorrow I'll give the flag to somebody who will given victory by Allah, جس کو اللہ کی مدد سے اللہ اس کو جو ہے وہ کیا دے گا، یعنی کامیابی دے گا، جیت دے گا. and who loves Allah، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، and apostle and is loved by Allah and his apostle، یعنی اس کو اللہ بھی چاہے گا اور اپوسٹل بھی
چاہے گا. اب کیا ہوتا ہے نیکسٹ ڈے, ایوری ون کین ٹو فائنڈ آؤٹ. اب جو صحابہ اکرام تھے وہ سب یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ کون سی پرسنالٹی ہیں, جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پہلے فرما رہے تھے, ایوری ون کین ٹو فائنڈ آؤٹ who this personality was, وہ کون سی پرسنالٹی تھی. In the morning the Prophet Muhammad peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم called upon حضرت علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ and gave the banner to him. یعنی جو فلیگ ہے وہ حضرت علی کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے, حضرت علی جب وہ فلیگ دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. This was the time when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam cured the eye of Hazrat Ali bin Abu Talib رضی اللہ تعالیٰ عنہ with his saliva. اب کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک کے اندر تھوڑا پین تھا, درد فیل محسوس کر رہے تھے, تکلیف فیل محسوس کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلیوا سے, یعنی سلیوا مبارک سے, وہ جو ان کی آنکھ میں وہ سلیوا ڈالا, تھوک مبارک ڈالا. ٹھیک ہے, اپنا لہن مبارک, مجھے معاف کیجیے گا نام نہیں آتا کہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کی آنکھ کے اندر ڈالا سلیوا. ٹھیک ہے, تو اس سے وہ جو سفرنگ تھی ان کی, وہ آنکھ کی تکلیف ختم ہو گئی. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارچ ٹورڈس قمص, یعنی جو قمص فورٹ تھا اس کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارچ کیا, ویئر ہی کلڈ دی فیمس جنرل مرحب, جس کو ریسلر بھی میں نے پیچھے کہا ہے کہ اس کو ریسلر کہا جاتا, طاقتور شخص کہا جاتا تھا جیوش کا, اس کو مار ڈالا اور فورٹ قمص کو کیا کیا, فتح کیا. یعنی فورٹ قمص کے حوالے سے یہ خیبر کی جنگ بہت زیادہ فیمس ہے. اور 2 کوسچنس جو یہاں سے پوچھے جاتے ہیں, 3 کوسچنس جو پوچھے جاتے ہیں کہ بیٹل آف خیبر کن 2 قوموں کے درمیان لڑی گئی, مسلمس اینڈ جیوز کے درمیان لڑی گئی, پہلا. دوسرا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ فورٹ قمص کس نے فتح کیا. اور تیسرا کوسچن جو پوچھا جاتا ہے کہ جنرل مرحب یا ریسلر مرحب کو کس نے جو ہے وہ مارا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی تلوار سے مارا. ٹھیک ہے, اس کے بعد thus this fort was also captured by the Muslims with the help of حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے مسلمانوں نے فورٹ قمص کو فتح کیا. With this the Jews were defeated, یعنی جیوز کو شکست دے دی گئی, and the Muslims were victorious at the battle of Khaybar. یعنی مسلمان جو ہیں وہ بیٹل آف خیبر کے اندر کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بیٹل آف خیبر کے حوالے سے ہے ٹاپک وہ ختم ہوا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بیٹل آف متا کے حوالے سے پڑھتے ہیں. بیٹل آف متا, اب متا جو ہے میں نے آپ کو پڑھایا کہ متا کی 2 میننگس ہیں. متا کی ایک ٹیمپریری میرج جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, جو کہ بیٹل آف خیبر کے اندر پروہیبٹڈ قرار دے دی گئی تھی. لیکن یہاں پر بیٹل آف متا جب ہم پڑھیں گے تو بیٹل آف متا سے مراد ہوگا یہ ایک چھوٹا سا ولیج ہے, یہ ٹاؤن ہے, ٹھیک ہے, جس کا یہ نام ہے, جس کے نام پہ یہ چیز بنی ہے. اب بیٹل آف متا جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ولیج کہاں پر موجود ہے, یہ جارڈن کے قریب جو ہے یہ موجود ہے. اب ہم پڑھیں گے اس کو ڈیٹیل انداز میں, اور آج کا ہمارا یہ ٹاپک آخری ہوگا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم کوشش کریں گے تو بیٹلز ہیں ان کو کمپلیٹ کر دیں. دا بیٹل آف متا جو لڑی گئی وہ 8th ہجری میں لڑی گئی. ٹھیک ہے, 8th AH میں لڑی گئی. دا بیٹل آف متا واز فاٹ آن, اگر اسپیسیفکلی آپ ڈیٹ پوچھی جائے تو 1 جمادی الاول 8th ہجری کو بیٹل آف متا لڑی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد متا از دا ولیج نیم لوکیٹڈ کرک گورنوریٹ ان جارڈن. ٹھیک ہے, جو جہاں پر اس کی جگہ ہے وہ کہاں پر, نیئر جارڈن جو ہے وہ موجود ہے. اس کے حوالے سے اب پوچھا جائے کہ کن قوموں کے درمیان لڑی گئی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر بیٹل کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بیٹل کن 2 لوگوں کے درمیان, کن 2 پارٹیز کے درمیان لڑی گئی. تو یہ مسلمس اینڈ بیزنٹائن امپائر اینڈ دیئر عرب کرسچن. یعنی اگر آپ سے سمپل پوچھا جائے کہ یہ کن کے درمیان لڑی گئی تو آپ آنسر کریں گے اٹ واز فاٹ بٹوین کرسچنس اینڈ مسلمس. کرسچنس اینڈ مسلمس. ٹھیک ہے, آپ کا سمپل آنسر یہ ہونا چاہیے بیٹل آف متا. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. آگے ہم چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ہم آگے کیا پوائنٹس دیکھ رہے ہیں. آفٹر دا, اب یہاں پر ایک اور چیز یاد کیجیے گا, جو بیٹل آف متا ہے اس میں
4 کمانڈرز تھے. 4 کمانڈرز الٹیمیٹلی اس میں اگر آپ سے ڈسکس کیے جائیں کہ وہ 4 کمانڈرز کس طرح تھے. سب سے پہلے جو کمانڈر تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارج دیا تھا وہ کون تھے؟ آفٹر دا مارٹر آف، سب سے پہلے فرسٹ کمانڈر جو اگر آپ کو نام پوچھا جائے کہ فرسٹ کمانڈر کون تھے، وہ تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے. یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں جب ہم نے حضرت محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ٹاپک پڑھایا تھا، آپ کو پوری ان کی لائف کے حوالے سے پڑھایا تھا. ان کے ایک منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے. تو بیٹل آف موٹا کے اندر جو پہلے کمانڈر تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد دا لیڈر آف دا مسلم آرمی واز حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیکنڈ کمانڈر تھے بیٹل آف موتا کے، ان دا بیٹل آف موتا. ٹھیک ہے، اگر پوچھا جائے پہلے کمانڈر کون تھے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آفٹر دا مارٹر آف حضرت جعفر ابن علی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا لیڈر آف دا مسلم آرمی واز حضرت عبداللہ رواحہ، جو کہ تھرڈ کمانڈر کے صورت میں باہر آئے. پھر اس کے بعد آفٹر دا مارٹر آف حضرت عبداللہ رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکیم دی لیڈر آف دی مسلم آرمی. یعنی جو فورتھ کمانڈر تھے، ٹھیک ہے، ان کو میں کہوں گا کہ فورتھ کمانڈر جن کو 3 کمانڈر کی شہادت کے بعد جو سونپا گیا جھنڈا، فلیگ سونپا گیا، تو وہ حضرت خالد بن ولید تھے. یہ فورتھ کمانڈر کی صورت میں باہر آئے. اب ان کے حوالے سے 2-3 اور چیزیں نوٹ کر لیجئے. حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کے لقب سے بھی نوازا گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا. دا ٹائٹل آف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ از سیف اللہ. ٹھیک ہے، تو وہ فورتھ کمانڈر کی صورت میں یہ باہر ہے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ دیٹ دا فائٹنگ ایٹ موٹا واز سو انٹینس، یعنی اتنی جو زبردست قسم کی لڑائی ہوئی ہے دیٹ ہی یوزڈ 9 سورڈز وچ بروک ڈیورنگ دا بیٹل آف موتا. اب یہ بہت زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کس جنگ کے اندر ان کی 9 تلواریں 9 سورڈز جو ہیں وہ ٹوٹی. تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے کہ ان دا بیٹل آف موتا ہی بروک 9 سورڈز. ٹھیک ہے، اور یہ بہت نڈر کمانڈر تھے. آج بھی یورپ کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر اگر وار اسٹریٹجیز پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو حضرت خالد بن ولید کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں. اور یہ واحد لیڈر ہیں پوری دنیا کے اگر لیڈرز میں سے دیکھیں جنہوں نے کبھی بھی جنگ نہیں ہاری. ٹھیک ہے، جب یہ کفار کے ساتھ تھے جب بھی یہ کوئی جنگ نہیں ہارے، اور جب مسلمانوں کے ساتھ جب انہوں نے اسلام قبول کیا 6 ہجری کے اندر، اور اس کے بعد جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں تو یہ کوئی بھی جنگ نہیں ہارے. ٹھیک ہے، یہ بہت عظیم لیڈر تھے. اور آج بھی یورپ کے اندر وار اسٹڈیز جب پڑھائی جاتی ہے تو ان کی اسٹریٹجیز کو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹل آف موتا کے اندر انہوں نے کتنی سوارڈز کو جو ہے وہ توڑا، یعنی اتنی انٹینس لڑائی تھی، اتنی جو ہے زبردست قسم سے لڑے ہیں یہ مجاہد کہ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں جو ہے وہ ٹوٹی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے خالد بن ولید کے حوالے سے مزید کیوں نہیں پڑھا. اب میں آگے چل کر آپ کو ایک ٹاپک پڑھاؤں گا جو کہ ہمارے سلیبس میں بھی موجود ہے، واریئرز کے حوالے سے، کمانڈرز کے حوالے سے. تو اس میں بریفلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کنٹریبیوشنس ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم چل کر بہت کچھ پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ابھی نیکسٹ لیکچر میں بہت کوشش کروں گا، کیونکہ میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں وارز کو کمپلیٹ کر لیں گے، بیٹلز کو کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بریفلی جو ہے پڑھایا جائے، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جہاں سے ہماری کوئی چیز مس ہو جائے.